امت محمدیہ کے لیے 5 انعامات، باقی امتوں کو یہ انعامات نہیں ملے۔ رمضان المبارک میں 5 خصوصی انعامات اس امت کو عطا کیے گئے۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان میں 3331 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصی انعامات دیے ہیں۔ میری امت پر اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصی کرم کیے ہیں۔ فرمایا ان میں سے یہ جو کرم، جو انعامات، یہ خصوصیات امت مصطفیٰ کو ملی ہیں، فرمایا لم یعطہن نبی قبلی، فرمایا پہلے انبیاء کرام، پہلے رسل جتنے بھی آئے ہیں، کسی کو بھی یہ انعامات نہیں دیے گئے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فضل کیا ہے۔ فرمایا یہ انعامات پچھلی امتوں کو اللہ نے انعامات یہ عطا نہیں کیے، یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اور یہ کتنے بڑے انعامات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ان میں سے جو پہلا انعام ہے، اما واحدۃ، فرمایا پہلا انعام، ایک انعام یہ ہے، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، جب چاند طلوع ہو جاتا ہے رمضان المبارک کا، تو اللہ وحدہ لا شریک نظر اللہ عز وجل الیہم، تو اللہ تعالی نظر رحمت کرتا ہے امت محمدیہ پر۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرتا ہے۔ فرمایا میری امت پر پہلا انعام تو یہ ہے کہ چاند طلوع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس امت پر انعامات کا جو پہلا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پہلا کیا ہے؟ فرمایا نظر رحمت، اور اللہ تعالیٰ جس پر نظر کرتا ہے، وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، تو جس پر نظر رحمت ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس پر نظر رحمت کرے، لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، تو اللہ پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ یہ ہے پہلا انعام۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسرا انعام، دوسرا خاص کرم اللہ تعالیٰ کے اس امت پر، فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ، روزہ دار کے منہ کی جو مہک ہے، حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبَ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک من ریح المسک، کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ روزہ دار کی منہ کی مہک اللہ تعالیٰ کو پسند کتنی ہے؟ خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے، خوشبو سے زیادہ بہتر۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگتی ہے روزہ دار کی مہک جو منہ کی ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، اور تیسرا انعام اس امت پر یہ ہے، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ بے شک ملائکہ جو فرشتے ہیں، یستغفر لہم، بخشش کی دعا مانگتے ہیں امت مصطفیٰ کے لیے، روزہ داروں کے لیے، نیک انسانوں کے لیے، اور برے جو فاسق و فاجر ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے بخشش کی دعا مانگتے ہیں امت محمدیہ کے لیے۔ فی کل یوم و لیلۃ، رات کو بھی دن کو بھی، ہر رات، فی کل یوم، ہر دن، و لیلۃ، اور ہر رات، دن رات یعنی سارا مہینہ رمضان المبارک کا امت محمدیہ کے لیے یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرے پیارے حبیب کی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے دعا مانگو، یہی تمہاری عبادت ہے۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، اور چوتھا انعام، چوتھا جو ہے خاص کرم اللہ کا اس امت پر، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے، فَيَقُولُ لَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کو،
استعدی وتزینی، تیار ہو جا اور خوبصورت بن جا، مزین ہو جا، لعبادی، میرے بندوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، اوشکا، قریب ہے، ان یستریحو من تعب الدنیا، کہ وہ دنیا کی مشقتوں سے، مصیبتوں سے نکل کر وہ آرام کریں گے تیرے اندر آ کر، الاداری و کرامتی، میرے اس گھر اور میرے عزت والے مقام میں آ کر، یہ جنت میں یعنی آ کر، اے جنت تیار ہو جا امت محمدیہ کے لیے۔ امت محمدیہ جو ہے دنیا سے رخصت ہوگی، دنیا کی مصیبتوں سے، تکالیف سے آزاد ہوگی، فرمایا، اور تیرے اندر آ کر آرام کریں گی۔ فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، کتنا بڑا انعام ہے، اور یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے خاص اس امت کو عطا کیے ہوئے ہیں۔ وَمَا الْخَامِسَةُ، اور پانچواں انعام یہ ہے، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ، جب آخری رات ہوتی ہے، غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، تو اللہ سب کو بخش دیتا ہے۔ فقال رجل من القوم، ایک آدمی نے جو ہے اسی وقت آپ کی قوم میں سے عرض کی، اہی لیلۃ القدر، کیا یا رسول اللہ وہ لیلۃ القدر ہے؟ فقال، تو حضور علیہ السلام آپ نے پس فرمایا، لا، فرمایا نہیں، الم تری الی العمال، کیا تم نے نہیں دیکھا مزدور جو ہیں، یعملون، جب وہ کام کرتے، فیضا فرغوا من اعمالہم، تو کام سے جب فارغ ہوتے ہیں، وفو اجورہم، تو ان کو پورا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ جب انسان رمضان المبارک میں عبادت کرتا ہے، تراویح روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو پورا پورا اجر ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے لیے، اور جنت اس کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرمایا، اے جنت تیار ہو جا، میرے بندے، میرے امتی حبیب کے، میری حبیب کی امت جو ہے تیار ہو جا ان کے لیے۔ جب دنیا سے مصیبتوں سے نکل کر آئے گی، اے جنت آراستہ ہو جا، تیرے اندر آ کر وہ آرام اور راحت اور سکون پائیں گے۔